جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک نہایت ہی بہت ہی قریب ہے، اور رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اور جس کی اہمیت سے شاید ہی ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا ہو جو آگاہ نہ ہو۔ کئی مرتبہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور پھر ہم سے رخصت ہو گیا، اور کئی ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک میں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے وہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کوئی پہلی مرتبہ نہیں آ رہا، یہ وہ مہینہ ہے جو ہم ہر سال ایک مرتبہ حاصل کرتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد رمضان ہے، بالکل ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ رمضان آنے والا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے او یو 2 دن رہ گئے، ہڑبونگ مچ جاتا ہے، او ہو 2 دن رہ گئے، ابھی تک تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور تیاری ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے اور پینے اور ان چیزوں کی، یہ ہماری تیاری ہے۔ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسلمان عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی اس مسجد کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز میں یہ پورا بھر جاتا ہے، پورے بھر کے اوپر والی پوری منزل بھر گئی، تیسری منزل تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایک حصہ غائب ہوا، 10 رمضان کے آتے آتے اوپر والی منزل خالی، 15 رمضان آیا تو نیچے والی منزل سے بھی لوگ غائب ہونے لگ گئے، اور آخری عشرہ آیا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناقدری جس چیز کی جاتی ہے وہ رمضان کی راتوں کی ہے۔ رمضان کی راتوں کو کھیل اور تماشوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، شطرنج کی بازیاں چلی جا رہی ہیں، لوڈو کھیلا جا رہا ہے کہ بھئی سحری تک جاگنا ہے، اور سحری کھا کے پھر ایسے مدہوش ہوئے کہ فجر بھی نہیں پڑی، ہو گئے ظہر بھی گئی نوجوانوں کی، ہو عصر کے ٹائم اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا رمضان المبارک۔ وہیں پر چند خوش قسمت ایسے بھی ہیں جو رمضان سے پہلے بالکل نماز کے عادی نہیں ہوتے، لیکن رمضان میں اللہ انہیں یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ رمضان کے عادی ہوتے ہیں، اور پھر ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ پوری زندگی پھر نماز کو نہیں چھوڑتے۔ دوسرے لوگ بھی ہیں جو رمضان سے پہلے ان کی زندگی میں اسلام ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں حج سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن حج پر گیا یا رمضان میں آیا تو اللہ نے اس کی ایسی کایا پلٹ دی کہ اب حج کے بعد جب واپس آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہ پہلے والا ہے یا کوئی اور شخص آ گیا ہے۔ تہجد کا پابند، نمازوں کا پابند، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیتا ہے، تو ہر لحاظ سے ایک عمدہ مسلمان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کا جو اور میرا جو رمضان المبارک ہے، ہر سال ہم رمضان المبارک کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 یا 10 دن سے زیادہ ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکتے۔ تو کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رمضان ہر سال اللہ معاف فرمائے ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو رمضان المبارک میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ متقی ہو جانا، فرما بردار ہو جانا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم روزے نہیں رکھتے، روزے ہم رکھتے ہیں، لیکن ان روزوں کا جو اثر ہے وہ نہیں آتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے، ایک قانون، ایک اصول، اور وہ اصول کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے جد و جہد کی، جس کے لیے اس نے، ہماری دنیا کی ساری زندگی کا مدار اسی پر ہے۔ ایک طالب علم ہے، اگر وہ امتحان میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کا مدار اس پر ہے کہ پورا سال محنت کرے، امتحان کے دنوں آ جائیں تو اور زیادہ محنت کرے، امتحان کے دنوں میں اور زیادہ جد و جہد کرے، اور امتحان کے پرچے میں جب بیٹھ جائے تو پوری توجہ سے اس پرچے کو حل کرنے کی کوشش کرے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی اب ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پانی پینا ہے، آپ کے سامنے کولر لگا ہوا ہے، یہ میرے سامنے مثال کے طور پر یہ کولر ہے،
اور مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے اتنا تو جد و جہد کرنا پڑے گا کہ اٹھ کر جاؤں اور پانی لے لوں، یا آپ میں سے کسی کو کہوں مہربانی کریں مجھے پانی پلا دیں۔ تو دنیا کی ہر نعمت کے حصول کا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ انسان اس کے لیے محنت کرے، اور ہر چیز کے حصول کے اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے راستے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں حاصل کرنی ہے تو اس کا بھی ایک راستہ ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کی بھی ایک جد و جہد ہے، اس کا بھی ایک آپ کہہ لیں کہ پلاننگ ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کا سب چیزوں کا آغاز جس سے ہوتا ہے، رمضان کی رحمتوں کے آغاز کا بھی وہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ انسان کے اندر توجہ اور طلب ہو۔